دہشت گردی کے عالمی منظر نامے میں آئیسس اس وقت بھی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، اور اس کی سب سے اہم بات جو اب سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسرے دور اقتدار میں بھی داعش یعنی آئیسس یعنی اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا کی دہشت گردی کا خطرہ برقرار رہنے کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی جنوری 2025 کو نیو آرلینز کے واقعے میں 15 لوگوں کی ہلاکت نے امریکہ کے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں۔ ایک جانب امریکی نیو ایئر کا جشن منانے کی تیاری کر رہے تھے تو دوسری جانب داعش سے متاثر شخص لوگوں کو مارنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ آنن فانن ایسا ہوا کہ لوگوں کے ہجوم کو ایک جنونی ڈرائیور نے پک اپ ٹرک سے رود ڈالا۔ اس میں 15 لوگ ہلاک ہوئے اور 30 کے قریب زخمی ہو گئے۔ 42 سالہ ٹرک ڈرائیور کی شناخت ٹیکسس کے رہائشی شمس الدین جبار کے نام سے ہوئی، جو جارجیا یونیورسٹی سے IT گریجویٹ بھی تھا۔ وہ امریکی فوج میں کئی سال تک سروسز دے چکا تھا۔ اس نے فائرنگ کر کے 2 پولیس والوں کو بھی زخمی کیا اور جوابی فائرنگ میں مارا گیا۔ FBI نے اس واقعے کو ٹیررزم سے جوڑا اور کہا کہ اس کا ذمہ دار صرف شمس الدین جبار نہیں، کیونکہ اس کے ٹرک سے دھماکہ خیز مواد اور آئیسس کا جھنڈا بھی ملا ہے۔ FBI کے مطابق شمس الدین نے حملے سے قبل 2 بار لیوزیانا شہر کا وزٹ کیا تھا اور حملے کے دوران ریکارڈنگ یا لائیو سٹریمنگ کے لیے میٹا گلاسز بھی پہن رکھے تھے۔ انویسٹیگیٹرز اب بھی اس کے ٹریول اور موومنٹ کو ٹریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ FBI نے شمس الدین جبار کی سوشل میڈیا پوسٹ کا جائزہ لیا ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ وہ آئیسس سے متاثر ہے اور امریکی لوگوں کو مارے گا۔ گویا اس حملے کو امریکہ میں ٹیررزم کے ابھرتے ہوئے خطرے کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ As I said yesterday, the attacker posted several videos just several hours before the attack, indicating his strong support for ISIS. We're going to continue to relentlessly pursue ISIS and other terrorist organizations where they are, and they'll find no safe harbor here. یاد رہے کہ بشار الاسد کی حکومت گرنے کے بعد واشنگٹن نے شام میں داعش کے کیمپس اور اس کے شدت پسندوں پر بہت بڑی بمباری کی تھی۔ اس بیک گراؤنڈ میں واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے کہ نیو آرلینز پر حملہ داعش کے انتقام اور دوبارہ طاقتور ہونے کی علامت ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل نے انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس پر حالیہ ہی مہینوں میں خبردار کیا تھا کہ امریکہ میں انفرادی حملہ آوروں اور داعش کے حامیوں کی جانب سے حملے ہو سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے 2019 میں آئیسس کی قوت کو بڑی حد تک ختم کر دیا تھا، لیکن اب بھی یہ امریکہ سمیت دنیا بھر میں شدت پسند پروپیگنڈے کے پھیلاؤ اور ٹیررزم کی کارروائیوں میں براہ راست ملوث ہے۔ 2014 میں القاعدہ کے سابق رکن ابو بکر البغدادی نے آئیسس کی بنیاد رکھی تھی اور القاعدہ سے علیحدگی کے بعد اپریل 2013 میں عراق کے شہر موصل کی ایک مسجد سے اعلان کیا تھا کہ ان کا گروپ عراق اور شام میں خلافت نافذ کرے گا۔ وَإِنَّ إِخْوَانَكُمُ الْمُجَاهِدِينَ قَدْ مَنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمْ بِنَصْرٍ وَفَتْحٍ۔ شروع میں آئیسس کی توجہ القاعدہ کی طرح دہشت گرد حملوں پر نہیں تھی، بلکہ وہ عراق اور شام کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ پھر پاور میں آنے کے بعد ابو بکر البغدادی نے سخت قوانین اور سخت سزائیں نافذ کی، جن کی ویڈیوز بھی انٹرنیٹ پہ ڈالی۔ شروع کے 5 سالوں میں داعش نے دنیا بھر سے ہزاروں جنگجوؤں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا۔ داعش میں دنیا بھر سے باقاعدہ بھرتیاں ہوتی تھیں، جن میں پڑھے لکھے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شامل تھیں۔ خفیہ بھرتی کے بعد اس ٹیررزم تنظیم کے کارندے یورپ، امریکہ، افریقہ اور ایشیا کے مختلف ملکوں میں پھیل جاتے تھے۔ دنیا میں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے داعش نے برٹن، ٹرکی، اسپین، رشیا، انڈونیشیا اور فرانس میں خطرناک خوفناک حملے کیے۔ نقطہ کے ایسے اور نقطوں کے لیے سبسکرائب ناؤ اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔ 2015 میں آئیس نے پوری دنیا کو ہلا دیا جب اس نے پیرس میں کانسرٹ ہال پر ایک بہت بڑا خطرناک حملہ کیا اور اس میں 130 لوگ مارے گئے۔ امریکہ اور الائیڈ فورسز نے 2019 میں داعش کے ہزاروں جنگجوؤں کو شام سے باہر دھکیلا۔ اسی سال امریکن فورسز کے قریب پہنچنے پر ابو بکر البغدادی نے دھماکہ خیز جیکٹ پہن کر خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔
اس کے بعد یہ گروپ دنیا بھر میں چھوٹے گروپس اور اتحادیوں میں تقسیم ہو گیا. یہ چھوٹے چھوٹے دھڑے خاموشی سے شام، یمن، صومالیہ، لبنان اور افغانستان میں جمع ہو رہے تھے جہاں حکومتیں کمزور تھیں. وہاں یہ لوگ طاقت حاصل کر رہے تھے. یعنی داعش کی ظاہری خلافت تو ختم ہو گئی تھی لیکن اس کی آئیڈیالوجی برقرار تھی اور اس کے لون وولف اٹیکس یعنی انفرادی حملوں میں کمی نہیں آئی. اگست 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد بم دھماکے میں 13 امریکن فورسز کے لوگ مارے گئے اور تقریباً 170 افغان ہلاک ہوئے. پچھلے سال مارچ میں ماسکو سٹی ہال میں حملے میں 140 سے زائد لوگ مارے گئے. نیو یارک ٹائمز کے مطابق اس حملے میں آئسس نے ایک پوسٹر کے ذریعے کیپٹل ہل کی عمارت دکھاتے ہوئے یہ پیغام دیا تھا کہ اگلا نمبر امریکہ کا ہے. گویا داعش اپنے دشمنوں کے خلاف حملوں کے موقع کی تلاش میں تھی اور شاید اب بھی ہے. واشنگٹن پوسٹ کے مطابق داعش کے دہشت گرد ہمیشہ چیٹ رومز کا استعمال کرتے ہیں. غزہ جنگ کے بعد انہوں نے افغانستان سے جاری اپنے انٹرنیٹ اخبار میں یہودیوں پر حملہ کرنے کا طریقہ شائع کیا. مانا کہ داعش کا میڈیا پروپیگنڈا پہلے کی طرح متاثر کن نہیں، لیکن بی بی سی کا کہنا ہے کہ اس دہشت گرد تنظیم میں شدت پسندی اور نفرت پھیلانے کے لیے تربیت یافتہ آئی ٹی اسپیشلسٹ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایکسپرٹس، گرافک اور ویب ڈیزائنرز موجود ہیں. اہم بات یہ ہے کہ 2019 میں ابو بکر البغدادی کی موت کے بعد داعش کے رہنما اپنی شناخت کو چھپاتے ہیں اور ان کی بھرپور کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کہیں نظر نہ آئیں. شاید داعش کے پاس انٹرنیٹ پر اپنے پیغام پھیلانے کے لیے اسامہ بن لادن، ایمن الظواہری اور ابو بکر البغدادی جیسی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے، یا جان بوجھ کر اب آئسس اپنے پیغامات پھیلانے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کیریکٹر استعمال کرتے ہیں. ٹرمپ کی فرسٹ ٹرم میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن نے سی این این کے پروگرام دی سورس میں انٹرویو کے دوران بتایا تھا کہ نیو آرلینز میں حملے کے بعد امریکہ میں داعش کا خطرہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے. دوسری جانب برٹش انٹیلیجنس MI6 کے سابق چیف ایلیکس ینگر نے بی بی سی کو کہا تھا کہ داعش کے قیدیوں کی ایک بہت بڑی تعداد باقی ہے جو یورپ کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتے ہیں. ہمیں یاد ہے کہ اپنی فرسٹ ٹرم میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے داعش کے خلاف فتح کا اعلان کیا تھا. We've been fighting for a long time in Syria. I've been president for almost 2 years and we've really stepped it up and we have won against ISIS. We've beaten them and we've beaten them badly. We've taken back the land. یہ دسمبر 2018 کی بات ہے جب ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم جیت گئے ہیں. امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے شام اور عراق کے داعش کے بڑے ٹھکانوں سے خالی کرا لیا ہے. مگر اب دی ٹائمز کا ماننا ہے کہ 6 سال بعد ٹرمپ کی سیکنڈ ٹرم میں بھی امریکن فورسز شام میں اس مشن پر دوبارہ کام کرنے پر مجبور ہوں گی. وہ بھی ایسے موقع پر جب دمشق میں بشار الاسد کی بھگانے والی HTS کے باغی گروپ احمد الشرع کی حکمرانی ہے. صدر بائیڈن کے نیشنل سیکیورٹی مشیر جیک سلیون کا خیال ہے کہ داعش ویکیوم کا فائدہ اٹھاتی ہے. ان کا ماننا ہے کہ شام میں بشار الاسد کی حکومت گر چکی ہے اور باغیوں کی نئی حکومت کی سب سے بڑی پریشانی داعش کا دوبارہ پاورفل ہونا ہے. ریپبلکن رکن کانگریس مائیکل والٹز نے اشارہ دیا ہے کہ ٹرمپ شام سے امریکی فوجیوں کی واپسی کے اپنے وعدے پر اب شاید عمل نہ کر سکے. حیران کن بات یہ ہے کہ افغانستان میں یہ مسلح گروپ طالبان کے خلاف لڑ رہا ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ کے جنرل مائیکل کوریلا کو بھی اس بات پر کنسرن ہے کہ داعش خراسان اور اس کے اتحادیوں کی افغانستان میں بہت بڑی پناہ گاہیں ہیں. پاکستان کا نام لیے بغیر ان کا کہنا تھا کہ آئسس افغانستان کے باہر بھی اپنے نیٹ ورک کو بڑھا رہی ہے. Top 10 most dangerous violent extremist organizations, including Al-Qaeda and ISIS, which are both reconstituting. I will protect American interests in the region with these challenges in mind. نقطہ کے ایسے اور نقطوں کے لیے سبسکرائب ناؤ اینڈ ہٹ the bell icon. اس پورے منظرنامے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیو آرلینز میں حملہ یہ ثابت کرتا ہے کہ داعش پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا، ایک مستقل اور سنگین خطرہ ہے.